السلام علیکم میرے اسلامی بہن بھائیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری زندگی میں بعض دفعہ ایسا مقام آتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا یا ہم لوگوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اس کام کو کس طرح سے انجام دیں، یا ہمارے یہ جو کام ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہمیں کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا یہ کام کس طرح سے انجام پائے گا یا ہم اس کام کے لیے کیا کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت سخت مجبور ہو جاتے ہیں اور اس پریشانی اور دکھ میں ہمارا ارادہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، سم ٹائم کہتے ہیں ہم یہ کام کریں۔ ہم ششو پن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم آگے قدم کس طرح سے بڑھائیں، کس طرف جائیں، کون سی راہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم لوگوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہماری آئندہ زندگی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، کیونکہ جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس ٹائم ہم لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ فیصلہ ہمارا درست ہے یا غلط ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں سمجھ۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ ہمارے راستے کیسے کھولتا ہے یا ہم لوگیں یہ کام کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ انجان ہیں، لا علم ہے۔ علم کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہمارے لیے ہماری آنے والی زندگی میں کیا تبدیلیاں لے کے آئے گا، اچھی یا بری، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہم لوگ اب اس کام کو کس طرح سے انجام دیں کہ خیر ہو، پریشانی ہو جاتی۔ میں اپنی زندگی کی مثال دیتی ہوں کہ میرے بچے کے پیٹ میں درد ہوئی، صرف پیٹ میں درد نہیں تھی اس ٹائم مجھے اتنی سمجھ کہ میں کیا کروں، کیونکہ پیٹ کا ایک دم جیسے رات کو ہفتے کی رات کو وہ بچے کے پیٹ میں، سنڈے والے دن، ہفتے کی رات بالکل صحیح تھا، سنڈے کی رات کو اچانک صبح سنڈے کو عصر کی نماز اس نے ادا کی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کہیں چلے گئے ہیں، میری کزن تھی، ہم لوگ ان کے گھر کے افسوس کرنے، وہ فوت ہو گئی تھی۔ تو تھوڑے دن بعد ہم لوگ گئے، ہم واپس آئے ہیں، بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ آتے ہی اس بچے کے پیٹ میں درد ہونے شروع ہو گئی، اور پیٹ میں درد بھی اتنی شدید کہ برداشت نہیں اس بچے سے ہو پا رہا تھا۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ بچہ تکلیف میں ہو تو ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ پاس ہی کلینک تھا، وہاں لے گئے، میڈیسن دی انہوں نے، لیکن بچہ تھا کہ اس کی تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی تھی، بے انتہا درد میں مبتلا۔ میں اس ٹائم بھی بڑی پریشان تھی کہ میں کیا کروں۔ پھر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کا ڈاکٹر تھا، ان کے پاس لے کے گئے، پھر ہاسپٹل لے کے گئے، ایک بہت بڑا سرکاری ہاسپٹل، وہاں لے کے 29 اگست کو اس کی برتھ ڈے تھی، اور برتھ ڈے والے دن ہی ہم لوگ اس کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ 16 سال کا وہ اس دن ہوا تھا۔ میرا بچہ بہت تہجد گزار، نماز پڑھنے والا، قرآن پاک حفظ کیا اس نے، اور ساری رات سوتا نہیں تھا، اسکول کی چھٹیاں تھیں ان دنوں، اور مسلے پہ اس نے بیٹھے رہنا۔ جب میں نے رات کو 2-2:30 بجے دیکھنا کہ عبداللہ کہاں ہے، تو دیکھنا کہ وہ باہر صحن میں مسلح بچھا کے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے خوشی بھی ہونی کہ اللہ تعالیٰ میرا بچہ اتنا تجھے پسند آ گیا کہ تو نے اس کو اپنی راہ میں لگا لیا۔ بہت ہی پیارا میرا بچہ، اللہ کو بھی پیارا بہت ہو گیا۔ اور فوج میں نے کہنا عبداللہ سو جا، اسکول کی چھٹیاں تھیں ان دنوں، تو اس نے کہنا نہیں مما میں فجر کی نماز پڑھ کے سوؤں گا۔ اگر میں نے اس نے قرآن پاک حفظ ڈاؤن لوڈ کیا تھا اپنے موبائل میں، تو اس نے رات کو بیٹھ کے نا تو ہینڈ فری لگا کے تو وہ سننا،
تو میں نے چپکے سے اس کے کانوں سے نکالنا، میں نے کہا یہ سو گیا، تو اس نے ایک دم کہا نہیں مما میں جاگ رہا ہوں اور میں سورہ سن رہا ہوں قرآن پاک کی۔ ساری رات اس بچے کی ایسی گرجدن جانی، پتہ نہیں اللہ کو اس کی کون سی دا پسند آ گئی، یا اللہ تعالیٰ کو میری کیا دا پسند آئی، یا میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ شکر الحمدللہ۔ اور بات ہو رہی تھی پریشانی کی، کہ جب پریشان ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں، اس بچے کو کہاں لے کے جائیں۔ سم ٹائم بہت پریشانیاں ایسی زندگی میں آ جاتی ہیں جب ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ کیا کریں۔ تو ایسی ہی پریشانی میں کہ جب آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ہم اللہ تعالیٰ پہ تو چھوڑ دیتے ہیں، اور میں بھی بالکل شاکر تھی کہ میں یا باری تعالیٰ میں نہیں جانتی کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا ایک ہی بچہ تھا، کیا کرنا ہے، اس کو میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں، میں کسی حکیم کے پاس لے کے جاؤں، یا میں کیا کروں، کہ بیماری ہے یا کوئی اور چیز ہے، نہیں سمجھ آتی۔ اور اب جب ہم یہ وقت گزر گیا کہ وہ بچہ 29 اگست کو ہاسپٹل گئے، پھر اس کے بعد وہ اتنا 2 مہینوں کا ہم لوگوں نے ہاسپٹل میں دھکے کھاتے ہوئے، ڈاکٹروں کے آگے پیچھے پھرتے، ٹیسٹ کرواتے ہوئے گزار دیا، اور وہ بچہ 2 اکتوبر کو اللہ کے پاس چلا گیا۔ 3 اکتوبر کو میری برتھ ڈے، 3 اکتوبر کو میری برتھ ڈے، اور وہ بچہ 3 اکتوبر کو ہی ہم نے اس کو اس کے آخری منزل تک پہنچایا، کہ میں نے کہا کہ عبداللہ تو نے تو میری برتھ ڈے کو یادگار بنا دی ہے۔ بہت پیار کرنے والا میرا بچہ تھا۔ آخری ٹائم جب کہ اس کا آپریٹ ہوا تھا، ڈاکٹروں نے اس کے پیٹ کو کاٹ کے اس کی آنتڑیاں باہر نکال کے رکھی ہوئی تھی، اس کو اپنی درد کا احساس نہیں تھا۔ اس ٹائم بھی وہ بچہ اس تکلیف میں تھا کہ پاپا میری مما کا خیال رکھنا۔ ہر آنے جانے والے سے وہ ایک ہی بات کہتا تھا، میری مما کا خیال رکھنا، میری مما کا خیال رکھنا، کہ اس کو اپنی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا، اپنی درد کا نہیں تھا، اس کو صرف اپنی ماں کا اس چیز کا دکھ تھا کہ میری ماں میرے جانے کے بعد پریشان ہوگی۔ بہت صبر والا اور بہت ہمت والا میرا بچہ تھا۔ اللہ اسے کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ روزے نہیں تھا چھوڑتا، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس نے روزے نہیں چھوڑنے۔ میں نے اگر نہیں رکھوانا کہ عبداللہ نہ رکھ، تو اس نے اٹھ پیارا روزہ رکھ لینا بغیر سحری کیے ہوئے۔ پھر مجھے زیادہ ہونا کہ میں نے کہا میں اس کو سحری کروا دوں، یہ اس نے روزہ سے چھوڑنا نہیں کہ چل میں اس کو سحری کروا دوں۔ یہ پہلا رمضان ہے جو اس کے بغیر میں گزار رہی ہوں۔ اتنے سال، جب وہ 10 سال کا تھا اس ٹائم سے وہ روزے رکھتا تھا، اور مجھے عادت تھی اس کے ساتھ سحری کرنے کی، رفتاری کرنے کی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ یا اللہ تیری ہر رضا میں راضی ہیں، تیری ہم نہیں جانتے، تو بہتر جانتا ہے۔ تو یہی ہے بات کہ جب ہم پریشان ہوتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہمارا یہ عمل آگے کیسا ہوگا، ایسی پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے یا رشیدو، جب آپ کو بہت پریشانی ہو، کوئی سمجھ نہ آ رہی کہ ہمارا فیصلہ کیا ہونا چاہیے، تو آپ نے یا رشیدو جو شخص کسی کام کی تدبیر نہ جانتا ہو، وہ مغرب اور عشاء کے درمیان 1000 بار پڑھیں، انشاءاللہ اجزل صحیح تدبیر اس کے دل میں آ جائے گی، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اب نہ اپنا یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے یا کیا ہے۔ تو وہ جب آپ یہ پڑھیں گے مغرب اور عشاء کے درمیان میں اول و آخر درود شریف کے ساتھ، آپ لوگوں نے 3 دفعہ درود شریف شروع میں، اور پھر آپ نے یا رشیدو 1000 دفعہ پڑھنا ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مقصد رکھنا ہے کہ یا باری تعالیٰ میرا یہ مقصد ہے، میں نہیں جانتا یا میں نہیں جانتی
کہ میرا یہ کام کس طرح سے انجام پانا ہے اور میں کیا کروں، کیا ایسا عمل کروں یا کیا کروں کہ میرا یہ کام صحیح ہو جائے۔ تو دیکھیے گا انشاءاللہ وہ آپ کے دل میں خود بخود ہی خیال آ جائے گا کہ آپ نے اس عمل کو کرنے کے ساتھ ہی اس مسئلے کا حل بھی پا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ جو بندہ یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ میرے لیے اور میرے بچے عبداللہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اور میرے لیے کہ یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کری، اپنی رحمت سے لے جائیں، کیونکہ جانا تو ہے، اور میں اپنے بچے کے بغیر صرف اس لیے زندہ ہوں کہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے عبداللہ میرے بچے کے جانے کے بعد میرا یہ چینل کا پروگرام بنا دیا ہے، میرے زندہ رہنے کا آسرا۔ آپ سب لوگ میری فیملی کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر مراد پوری کرے، اور اللہ میں نے جس مقصد کے لیے چینل بنایا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کرے۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔